الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 2 فروری عیسوی 2024 سورت شہر چیکو وادی علاقہ مسجد کوبہ میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مالک کا بڑا احسان اور کرم ہے، آپ کے اس آنجرا فارم میں جس کو چیکو وادی بھی بولتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے بہت چھوٹی سی مسجد یعنی جس کو عبادت گاہ بولتے ہیں، اس کی شروعات ہوئی تھی، اور میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ سال ختم ہونے نہیں آتا کہ ضرورت پڑتی ہے کہ مسجد کو وسیع کرنا ہے، بڑا کرنا ہے۔ نہیں، الحمدللہ کہو دل سے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والوں میں جذبہ رکھا، نمازی بڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے بڑھ رہے ہیں، تو مسجد جتنی بڑی بن رہی ہے چھوٹی پڑتی چلی جا رہی ہے۔ کہو الحمدللہ۔ ہم اس مسجد کی توسیع کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ یہ 3-4 مالے کی مسجد بن گئی۔ پچھلی بار میں تھوڑا آنے میں لیٹ ہوا، خیر میں تو وقت پر کرسی پر تو بیٹھ ہی گیا تھا، لیکن جو ساتھی کار چلا کے آئے انہوں نے کل مجھے یاد دلایا کہ مولانا پچھلی بار ہم آپ کو لے کے گئے تھے، کار پارک کرنے میں دیر ہو گئی، جب مسجد میں آئے تو اتنی بھیڑ تھی کہ 3 مالے پر ٹیریس پہ جگہ ملی۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ نے آپ علاقے والوں میں جذبہ رکھا ہے، شوق رکھا ہے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں۔
بس دعا کریں اللہ ان چیزوں کو قبول کرے اور ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ مسجدوں کی تعمیر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے اور جو آخرت کے دن پر بولو یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد کو پھر سے توسیع کی ضرورت ہے، اس کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلی جمعہ میں بھی ہمارے حضرت سے سنا، آج میں پھر اسی پر جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس بار ہمارے پاس پڑوس میں جگہ ہے اور بہت اچھی جگہ ہے، چاہے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دینے والے کو یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی کس میں دینا ہے، کتنا دینا ہے، لیکن ہماری اس مسجد کے ٹرسٹیان، ذمہ داران، ہمارے اختر بھائی جن کو آپ لوگ محبت سے کیا راجو بھائی بولتے ہیں؟ ارے میں بولو نا بھائی، راجو بھائی بولتے نا، راجو۔ اور دوسرے ہمارے خواجہ بھائی جن کو میں ہمیشہ خواجہ صاحب ہی کہتا ہوں، تو دوسرے ٹرسٹی ہیں خواجہ بھائی، اور تیسرے ہمارے اقبال بھائی۔ اقبال بھائی قلعے دار ہے کہ نہیں، قلعے والے پتہ نہیں، اقبال بھائی قلعے دار۔ یہ ہمارے ذمہ داران نے جو سمجھداری کا کام لیا۔ میں مسجد میں آیا، داخل ہوا، داخل ہوتے ہی میری نظر وہ بورڈ پہ گئی، وہ باہر لکھا ہے نا، ریتی اتنے کی، سیمنٹ اتنے کی، سلیہ اتنے کا، مزدوری اتنے کی، ٹوٹل 29,25,000 ایسا کچھ اماؤنٹ وہاں لکھا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بہت سمجھداری کی بات ہے کہ دینے والے کو سمجھ پڑتا ہے کہ کس میں دینا ہے۔ ارے دیں گے نا انشاءاللہ، نہیں کون کون دے گا انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں، جو بنے بھئی دل کھول کے دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ یقین کرو اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا آج تک غریب ہوا نہیں، اور قیامت تک اللہ کے نام پر دینے والا غریب ہو سکتا۔ جو جتنا دیتا ہے، بولو کون دیتا ہے؟ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں ایسے پیارے دلار نبی ہے، آپ نہ تھے کچھ نہ تھا، آپ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، دونوں جہاں کے سردار امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو دنیا میں اللہ کے لیے گھر بنائے یعنی مسجد بنائے،
پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناؤ، اللہ جنت میں آپ کے لیے محل بنائے گا۔ کیا بنائے گا بولو؟ اور کہاں بنائے گا؟ نہیں، محبت سے کہاں بنائے گا؟ جنت میں۔ کہاں بنائے گا؟ تو کیا دنیا میں کچھ نہیں دے گا؟ دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف کی شرح میں تحفۃ القاری جو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو عبادتیں ایسی کہ اس کا اجر دنیا میں کسی کو پتہ نہیں۔ ایک اللہ کی محبت میں روزہ رکھنا، ایک اللہ کی محبت میں چچا بولو ماشاءاللہ، چچا رجب شعبان رمضان مسلسل 3 مہینے روزے رکھتے ہیں۔ اللہ ان تمام روزے داروں کو قبول فرمائے۔ ایک روزہ، اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ کے، بس جب آنکھ کھلے گی وہاں والی، کون سی؟ ارے بولو نا بھائی، وہاں والی، تب پتہ چلے گا کہ روزے کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ روزے کا بدلہ سوائے جنت کے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، کم سے کم اللہ ایک پر دنیا میں 700 دیتا ہے، ایک پر 10 نہیں، ایک پر کم سے کم ایک پر 700، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے تو کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ بولو سوائے اللہ کے۔ میں نے واللہ اس عمر میں جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا جو مسجدیں بنانے میں لگے، اللہ کے گھر بنانے میں لگے، یاد رکھنا جس نے مسجد کی اینٹ کو توڑا یا جس نے مسجد کی اینٹ کو گرایا یا جس نے مسجد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں ختم کر دیا، وہ کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھنا اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، تو یہ ان کی کامیابی نہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ تو مسجد کو گرانے والے جیسے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، میرے بھائیوں مسجدوں کو بنانے والے کبھی دنیا میں غریب نہیں ہو سکتے۔ بولو محبت سے، کبھی غریب۔ جو بھی مسجدیں میں نے میری اس عمر میں جتنے لوگوں کو دیکھا جو چھوٹی موٹی مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدوں کے کام میں لگے، اللہ ان کو دیتا ہی چلا جا رہا ہے، دیتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر بنا رہے ہیں۔ بولو کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ کے۔ تو یہ تو دنیا میں ہے، یہ تو کیا ہے؟ دنیا میں ایک پر 700، اور پھر واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے بڑھاتا رہتا ہے۔ کتنا بڑھائے گا کوئی جانتا؟ بولو نہیں۔ اور آخرت میں کیا ملے گا؟ تو پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو، من بنا للہ مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں اللہ کے لیے آپ مسجد بنائیں، اللہ جنت میں آپ کے لیے محل بنائے گا۔ کیا بنائے گا بولو؟ نہیں، ہم سب تیار ہیں کہ جنت میں ہمارا محل بنے انشاءاللہ۔ جیسے ہم تیار ہیں، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے کہ جنت میں محل بنے، لیکن ان صحابہ میں چند غریب صحابہ جب انہوں نے یہ روایت سنی تو انہوں نے بڑے ادب سے نبی علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، ہم بھی چاہتے ہیں جنت میں گھر بنائے، لیکن ہم غریب ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں مسجد بنا سکے۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم کیسے جنت میں اپنا محل بنائے؟ یہ یوں سمجھو کہ ہمارے دل کی آواز،
ہمارے دل کا سوال تھا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے نہیں کہ پوری بنا دے. تو پیارے نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا, او میرے غریب صحابہ, اگر تم میں سے کسی نے مسجد کے کام میں ایک کھجور دے دی, کیا دے دیا بولو, ایک, ارے بولو, ایک کھجور, اس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں ایک اینٹ, ایک کڑائی ریتی, ایک کڑائی کپچی, ایک بنی سیمنٹ, جو جتنا دے سکے. پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے ایک کھجور بھی دے دی تو میرا اللہ اتنا سخاوت کرنے والا ہے کہ قیامت والے دن ایک کھجور کا بدلہ تمہیں بنگلے کی شکل میں دے گا. کس کی شکل میں دے گا بولو؟ نہیں, اب آسان ہو گیا کہ نہیں؟ ارے دیں گے انشاءاللہ, دل کھول کے دیں گے, بولو دل کھول کے دیں گے, دل کھول کے دیں گے. ایک عربی, اس نے یہ روایت سنی جیسے آپ سن رہے ہیں, اس نے روایت سنی کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اس نے یہ روایت سنی, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اس نے یہ روایت سنی. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ نعیم بھائی, ماشاءاللہ. دیکھو جنت کی نہر بغل میں بیٹھی ہے, تم جنت میں ابھی سے مت چلے جاؤ, میری طرف دیکھتے رہو. مجھے ساتھ میں لے کے جانا ہے, اکیلے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں, تم میں سے جو بھی جنت میں جائے پیچھے دیکھ لینا, کہیں میں نظر آ جاؤں تو میرا بھی ہاتھ پکڑ لینا کہ مولوی صاحب تم تو بیان کرتے تھے, چلو ساتھ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ سب ساتھ میں جائیں گے انشاءاللہ. نہیں بھائی برابر ہے انشاءاللہ. وہ عربی نے روایت سنی, وقت نہیں ہے میں جلدی ختم کرتا ہوں. تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اکیلا مسجد قباء بنا لوں گا, اکیلا مسجد ہے, کسی کا روپیہ بھی نہیں چاہیے. اور اس نے ایسا ہی کیا, اللہ نے مال دیا تھا, پوری بنا لی. آج بھی آپ ہمارے دیہاتوں کا چکر لگائیں, اللہ کی شان ہے, دیہاتوں میں ایسے مالدار پڑے ہیں کہ ایک اکیلا آدمی 3 کروڑ کی مسجد بنا لیتا ہے. ایک اکیلا آدمی. آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ دینے والے ایک سے ایک پڑے ہیں. میں دیکھتا ہوں رات دن میرا سب سے یہ ملاقات رہتی ہے, اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے. اللہ سب دینے والوں کو قبول فرمائے, سب کی سخاوتوں کو قبول فرمائے. اس عربی نے اکیلے مسجد بنا لی, مسجد بن گئی. آج افتتاح ہے اور یہی روایت مولانا پڑھے, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جس نے دنیا میں گھر بنایا اللہ جنت میں محل بناتا. وہ بڑا خوش تھا, الحمدللہ مسجد بن گئی, افتتاح ہو گیا. گھر گیا, سویا ہے, رات کو چارپائی میں سویا, آنکھ لگی. تو آنکھ لگنے سے پہلے وہ سوچ رہا ہے, گویا دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہا, اے اللہ میں تو تیرا گھر بنا کے آیا. وہ مولانا بول بھی رہے تھے, لیکن اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے واقع میں جنت میں میرا گھر بنایا, واقع میں تو نے جنت میں میرا گھر بنایا. اب وہ دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور آنکھ لگ گئی. کیا لگ گئی؟ جیسے آنکھ لگی, علماء لکھتے ہیں اللہ نے اس کو خواب دیا اور وہ جنت میں اپنا محل دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے بولو سبحان اللہ. کیا دیکھ رہا ہے؟ اپنا محل. وہ اپنا محل دیکھ رہا ہے. فرشتہ کھڑا ہے تو فرشتے کو پوچھتا ہے یہ محل, تو فرشتے نے کہا تو نے دنیا میں مسجد قباء بنائی. یہ تو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, تو نے دنیا میں مسجد قباء بنائی, اللہ نے تیرے لیے محل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ محل. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جب بنانا شروع کرتے ہیں تو کتنا خوبصورت بناتے ہیں. تو بھائی اللہ کی بناوٹ کو کوئی بیان کر سکتا ہے کہ اللہ کیسا بناتا ہے؟ اللہ کیسا بناتا ہے؟ جو ناپاک گندے قطرے سے اتنی بہترین شکل بنا سکتا ہو, تو اس اللہ کی بناوٹ کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ کا بنایا ہوا بنگلہ وہ گھوم کے دیکھ رہا ہے, یا اللہ کیا بنگلہ بنایا, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ تو ایسا بنائے گا. وہ بنگلہ دیکھتے دیکھتے پیچھے گیا تو پیچھے ایک اور چھوٹا بنگلہ کھڑا ہے. کیا کھڑا ہے؟ چھوٹا بنگلہ.
بڑا پیارا، وہ بھی جنت کا بنگلہ. تو اس نے فرشتے کو پوچھا یہ تو میرا ہے بڑے والا، بڑا پیارا ہے، دل خوش ہو گیا، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ چھوٹا بنگلہ کس کا، یہ چھوٹے والا کس کا؟ تو فرشتے نے کہا تیری مسجد میں جس نے مدد کی اللہ نے اس کے لیے بھی بنگلہ بنایا، اس کے لیے بھی بولو. تو اس کی آنکھ کھل گئی، یا اللہ میں نے تو ساری مسجد اکیلے بنائی، کسی کا روپیہ نہیں لیا، یہ کون دے گیا؟ تو سارے کاریگروں کو جمع کیا، معمار جمع ہو گئے، تو سارے کاریگر کہتے ہیں حضرت ہم نے کسی کا روپیہ تک نہیں لیا. کہا نہیں آپ نے کسی کا لیا ہے، یاد کرو، چونکہ یہ تو خواب دیکھ کے آیا تھا نا. کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے کسی کا نعیم بھائی لیا ہے. اب نعیم بھائی جیسے جتنے کاریگر تھے سب منع کر رہے، ارے حضرت نہیں لیا، جانے دو، نہیں لیا ہے. اور وہ کہہ رہے نہیں لیا ہے. واللہ میں تمہیں کیا بتلاؤں خواجہ صاحب، راندیر ایک مسجد میں نے اس حدیث پر بیان کیا. دوسرے پروگرام میں جب میں وہاں پہنچا تو اس مسجد کے ذمہ دار بیان کے بعد دروازے کے پاس کھڑے ہیں، بالکل اخیر میں ملنے آئے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رو رہے. جی صاحب کیوں روتے ہو؟ تو روتے مجھے کہنے لگے مولانا آپ ہماری مسجد میں یہ روایت بیان کر کے گئے تو میں بھی چارپائی میں سویا اور اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ زندگی گزر گئی تیرے گھر کی خدمت کرتے کرتے، کیا تو نے ہمارے لیے جنت میں کچھ رکھا ہے کہ نہیں؟ تو جیسے آپ نے عربی کے لیے کہا، اللہ کا شکر ہے میرے اللہ نے مجھے بھی جنت میں اپنا بنگلہ بتایا. دین کا کام کرنے والا کبھی نقصان میں جا سکتا؟ بولو کبھی نہیں جا سکتا. وہ عربی کہتا ہے تم نے لیا ہے؟ کہا نہیں لیا. بہت دیر ہو گئی تو ایک کاریگر اچانک یاد آیا، کہنے لگا ہاں حضرت مجھے یاد آیا، روپیہ تو نہیں لیا. کیا پھر کیا لیا؟ کہ ہم ریت سیمنٹ اور کپچی ملا کر گاڑا بنا رہے تھے، پانی ڈالنے کے لیے ڈول کی ضرورت تھی، ہمارے والا ڈول ٹوٹ چکا تھا، ڈول نہیں تھا، ڈول کی ضرورت تھی. اتنے میں ایک حبشی عورت کالی کلوٹی اپنے جانور لے کے جا رہی تھی اور اس کے پاس ڈول تھی. تو ہم نے کہا بہن تھوڑی دیر کے لیے ڈول چاہیے، صرف پانی ڈالنا ہے، پھر لے کے چلی جانا. تو وہ عورت یہ بول کے چلی گئی کہ اب اللہ کے گھر کے لیے چاہیے، تھوڑی دیر کیا رکھو میں دوسری لے لوں گی، میں دوسری. وہ دے کے چلی گئی. تو اس نے کہا مجھے اس عورت کی ملاقات کراؤ. کیا کہہ رہا ہے؟ اس عورت کی. کہا ادھر ہی رہتی پڑوس میں. تو گئے اس کے گھر، وہ برقعے کے ساتھ باہر آئی. کس کے ساتھ باہر آئی؟ بولو برقعے کے ساتھ باہر آئی. اور اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. اب یہ عربی پوچھتا ہے وہ تو نے جو ڈول دی مسجد میں کتنے کی تھی؟ تو کہ 10 ریال. کتنے کی تھی؟ اب ہمارے اعتبار سے 100 روپے کی، 100 کی بھی نہیں بلکہ ہمارے سستی ملتی نا، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 100 ریال، 10 ریال، 100 روپے. تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا تیرے 10 ریال. لگتا ہے سورت کا کوئی تاجر ہوگا کہ دنیا میں تو کچھ چھوڑنا نہیں ہے، جنت کا بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ناراض مت ہو جانا بھائی. اس نے کہا یہ 10 ریال، چونکہ اس کو یوں تھا کہ یہ 10 ریال لے لے گی تو وہ چھوٹے والا بنگلہ بھی اپنا بن جائے گا. اس نے کہا نہیں چاہیے، جا نہیں چاہیے. تو اس نے پھر ہاتھ ڈالا، 100 ریال. کتنے؟ کہا نہیں چاہیے. تو اس نے کہا 1000 ریال. کہا نہیں چاہیے. کہا 1,00,000 ریال دیتا ہوں. کہا نہیں چاہیے. تو اس نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا 2,00,000. تو وہ عورت بولنے لگی او میرے بھائی کب تک قیمت لگائے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کب تک قیمت؟ کہا کیوں؟ کہا تو مجھے اس ڈول کے 2,00,000 نہیں کئی لاکھ بھی دے دے، میں لینے تیار نہیں، سودا کرنے تیار نہیں. کہا کیوں تیار نہیں ہے؟ تو اس عورت کا جواب سنو. اس عورت نے کہا میرے بھائی جیسے جنت میں تو اپنا محل دیکھ کر آیا ہے، میں بھی اپنا محل دیکھ چکی ہوں. میں بھی اپنا محل بولو دیکھ چکی ہوں. جب میں اپنی آنکھوں سے اپنا محل دیکھ چکی ہوں تو اب دنیا کے پیسوں سے اس کا سودا کر سکتی؟ بولو
معلوم ہوا یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے، آپ سے سچا فرمان کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جو جس طرح جس قدر اللہ کے گھر میں مدد کرے گا اللہ دنیا میں بھی کرے گا، اور بولو اللہ مرنے کے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔